باوقار محفل پاک جو جمعۃ المبارک کے پر نور اور پر کیف لمحات میں منعقد ہو رہی ہے، ہم سب اس مبارک محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے مل کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل مبارکہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس محفل پاک کے تمام امور خیرہ کا ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت مولانا محمد حسین صاحب کے والد گرامی کی روح کو ثواب عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ چونکہ خطاب جمعہ ہے اور جمعے میں جو وقت ہوتا ہے اس کی مناسبت سے اپنے مضمون کو بیان کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ فاتحہ کی آخری آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ہم اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں، سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم نے ہمیں ایسا پیارا قرآن و حدیث کی ٹھوس بنیادوں پر قائم ہے۔ ایمان اور عقیدے کی حفاظت اور اس کی آبیاری کرتے رہنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پہ اپنے مکان میں، اپنے گھر میں، حویلی میں، کسی جگہ کوئی خوبصورت پودا لگائیں تو اس پودے کو پروان چڑھانے کے لیے اس کی آبیاری، اس کی نگہداشت، اس کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہوا کرتی ہے۔ اگر کسی بھی لگائے گئے پودے کی آبیاری نہ کی جائے، اس کی حفاظت نہ کی جائے، نگہداشت نہ کی جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ رفتہ رفتہ پودا جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس ایمان کی حفاظت اور اس ایمان کو جلا بخشنے کے لیے اور اس ایمان کو کمال کے آخری درجے تک پہنچانے کے لیے ہماری کچھ دینی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ان ذمہ داریوں کو ہم نبھائیں اور پورا کریں تو یہ ایمان جو ہے یہ کمال کی طرف پرواز کرتا ہے اور انسان وہاں پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق میرے آقا کریم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، یہ کامل مومن ایمان کا کمال اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا حتیٰ اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اسے ہو جاؤں سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ محبوب، من والدہ و ولدہ، اس کے والدین، اس کی اولاد، والناس اجمعین، پوری دنیا کے انسانوں سے اور پوری انسانیت سے، پوری نوع انسانی سے، پوری کائنات انسانیت سے اور دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر جب تک اپنے پیارے آقا کریم سے محبت نہیں ہوگی ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔
ایمان کامل ہوتا ہے محبت رسول سے۔ اسی لیے جو ایمان کی دولت و نعمت اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس ایمان کو کمال تک لے جانے کے لیے اور کامل مومن بننے کے لیے ہمیں اپنے دلوں میں، اپنے قلب میں، اپنے باطن میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت، عقیدت، احترام، مودت و پیار کا رشتہ ہے، اس رشتے کو پروان چڑھانا ہے، اس رشتے کو کمال کے آخری درجے تک لے جانا ہے۔ یہ ایمان کامل کیسے ہوتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جنت میں جب میں ہوں گا تو میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ایمان اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو رب کریم نے ہمیں عطا فرمائی۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، پہلے جتنے بھی انبیاء کرام کی امتیں ہیں، اللہ کریم نے کسی نبی کی امت کو یا ایھا الفقراء کہہ کے خطاب کیا، کسی نبی کی امت کو یا ایھا المساکین کہہ کے خطاب فرمایا، اے مسکینوں، اے بھوکو۔ ہر نبی کی امت کو مساکین کہہ کے، فقراء کہہ کے خطاب کیا۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی، نبی آخر الزماں کی امت کی باری آئی، تو رب ذوالجلال نے اس امت کو یا ایھا المساکین کہہ کے نہیں، یا ایھا الفقراء کہہ کے نہیں، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب فرمایا۔ پنواں کی سرزمین پر مسجد خوشبو رسول میں آنے والوں، ذرا غور تو کرو۔ ہمارے بیانات، ہماری تقریریں، ہمارے وعظ ہمارے سر سے گزر جاتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ بہت قیمتی بات میں نے آپ کو بتائی، پھر ذرا غور کیجیے۔ اللہ کریم نے کسی نبی کی امت کو یا ایھا المساکین، اے مسکینوں، کسی نبی کی امت کو یا ایھا الفقراء، اے بھوکو۔ لیکن سرکار کے غلاموں، حضور کے جانثاروں، آقا کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے مقدر کا کیا کہنا؟ بے نیاز رب نے قرآن میں جہاں بھی تمہیں خطاب کیا ہے، اے ایمان والو کہہ کر بلایا ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ لہذا سوچنے کی بات ہے، بار بار سوچ کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ پہلی امتوں کو مسکینوں، فقیروں، بھوکھوں، اور اس امت کی باری آئی تو فرمایا، اے وہ لوگوں جنہیں میں نے ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کی دولت دی گئی ہے، ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ یہ ایمان ایک پودا ہے جو ہمارے باطن میں لگا ہوا ہے۔ اس کی حفاظت، اس کی آبیاری، اس کی نگہداشت ہر اس آقا کریم کے غلام کی ذمہ داری ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا کلمہ نصیب کیا۔ آئیے، میں نے مختصر وقت میں یہ عرض کرنا ہے کہ ایمان کی جلا، ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے اور ایمان کو رفتہ رفتہ منزلیں طے کراتے کراتے اس مقام پر لے جانا جس کو رحمت کائنات نے کامل مومن کا لقب عطا کیا ہے۔ ایمان کا دعویٰ تو ہر کوئی کر رہا ہے، مگر جس نبی کریم کا کلمہ پڑھا ہے وہ فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے کمال کی
علامت و پہچان اور نشانی وہ محبت مصطفیٰ ہے، وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ ایمان کامل ہوتا ہے محبت مصطفیٰ سے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایسے خطابات کا قائل نہیں ہوں کہ شور مت جائے اور آپ کہیں جناب کیا بات ہے، بڑی تقریر ہوئی، اور جب پوچھا جائے کہ بیان کیا ہوا ہے آپ کہیں یہ تو پتہ نہیں، مگر کمال کر دیا آج۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر آنے والا دین کا ایک پیغام اس جامع مسجد خوشبو رسول سے جب جمعے کے بعد اپنے گھروں کو واپس لوٹے تو ہر آنے والا یہ کہہ رہا کہ میں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک پیغام، محبت کا ایک درس آج میں نے حاصل کیا ہے کہ مجھے آنے والی زندگی میں اب کرنا کیا ہے۔ دنیا تو یہاں رہ جائے گی، یہ تو فانی دنیا ہے، فانی دنیا کو چھوڑ کر کتنے ہمارے باپ دادا عالم بقا کی طرف چلے گئے، ہم بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں جو باقی زندگی ہے وہ اس طرح گزارنی ہے کہ ہماری وہ زندگی عرفہ و اعلیٰ بن جائے جہاں مرنے کے بعد جا کر کے ہم نے رہنا ہے۔ یہ دین کا ایک پیغام آج اس جمعے کے اجتماع سے لے کے جانا ہے۔ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے جی میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، اسی بھی مومن ہونے ہیں، پر آؤ حدیث کی روشنی میں پوچھتے ہیں حضرت عمر جن کو رب سے مانگ کر لیا میرے نبی پاک، باقی تمام صحابہ مصطفیٰ کریم کے مرید ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ میں خطاب کا بیٹا عمر جسے دنیا فاروق اعظم کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی مراد ہے، انہیں رب سے مانگ کے لیا ہے۔ آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہیں عمر، عرض کرتے ہیں آقا میری جان کے علاوہ، میری جان کے علاوہ آپ کائنات کی ہر شے سے مجھے محبوب ہیں، میری جان کے علاوہ جو کچھ کائنات میں ہے آپ مجھے ہر شے سے زیادہ پیارے ہیں، محبوب ہیں۔ یہ جواب سن کر رحمت کائنات، ناطق وحی، رسول الثقلین، تاجدار کائنات، آپ کا چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا، فرمایا عمر ابھی تمہیں ایمان کا کمال حاصل نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، ایمان کا کمال ابھی تمہیں حاصل نہیں ہوا۔ حضرت عمر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، لرزنے لگے، کانپنے لگے، کلیجہ منہ کو آیا، پوچھا آقا میرا ایمان کامل کب ہوگا، مجھے ایمان کا کمال کب حاصل ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا جب میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا ہو جاؤں گا، تجھے ایمان کا کمال حاصل ہو جائے گا۔ تجھے ابھی میری جان کے علاوہ آپ مجھے ہر شے سے پیارے ہیں، جان کا استثناء کیا نا کہ جان کے علاوہ ہر چیز سے محبوب ہے۔ فرمایا تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا، اے عمر تمہیں ایمان کا کمال ابھی حاصل نہیں ہوا۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں آقا کرم فرمائیے، نگاہ لطف و کرم فرمائیے، میرا ایمان کامل کب ہوگا؟ فرمایا جب میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا ہو جاؤں گا۔ حدیث کے لفظوں پہ ذرا غور کرنا، میری طرف توجہ رکھو اور لفظوں پہ غور کرو۔ حضرت عمر نے جو لفظ بولے نا، الآن
یا رسول اللہ اسی لمحے سے اور اسی وقت سے اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. الان آج اسی وقت اسی لمحے اسی گھڑی سے آپ مجھے دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں. فرمایا مسکرا کے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا، اب تمہیں ایمان کا کمال حاصل ہوا. تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کی سرتب قدم شان ہے، یہ اللہ کی سرتب قدم شان ہے. یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے، یہ ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. یہ معلوم یہ ہوا پنواں کی سرزمین پہ رہنے والے غیور عاشقان رسول پتہ یہ چلا کہ ایمان کی جان گنبد خضرا کے مکی خاتم النبیین آمینہ کے لال یہ ایمان کی جان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. یہ ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. یہ ایمان کی جان آمینہ کے لال ہے. آئیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہم راہ ہدایت پر ہیں، ہم راہ نجات پر ہیں. کیونکہ قرآن بتا رہا ہے کہ ہدایت نجات کا راستہ کون سا ہے. فرمایا نماز میں ہاتھ باندھ کے جب کھڑے ہو تو میری بارگاہ میں عرض کیا کرو اہدنا الصراط المستقیم. اے ہمارے پیارے رب ہمیں چلا سیدھا راستہ، سیدھا راستہ. اب سیدھے راستے کی تعبیر میں ممکن ہے خطا ہو جاتی، مغالطہ لگ جاتا. بے نیاز رب نے خود قرآن میں واضح کر دیا کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے کون سا. قرآن نے بتایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ باری تعالیٰ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا. ہمیں ان کے راستے پہ چلانا جن پر تو نے اپنا انعام کیا. وہ کون ہیں؟ قرآن سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے. وہ کون لوگ ہیں جن پر ہمارے رب کریم نے انعام کی بارشیں فرمائی؟ وہ کون لوگ ہیں؟ تو قرآن نے پکار کے کہا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. معلوم یہ ہوا پتہ یہ چلا کہ نماز رب کی پڑھتے ہوئے ہم اپنے رب سے عرض کرتے ہیں، نماز رب کی پڑھ رہے ہیں اور اپنے رب سے عرض کر رہے ہیں اے باری تعالیٰ ہمیں نبیوں کے راستے پہ چلانا. صدیقین سے مراد اولیاء کاملین ہیں. اے باری تعالیٰ جو تیرے ولی ہیں، محبوب ہیں، برگزیدہ ہیں، مقبول ہیں، ہمیں ان کے راستے پہ چلانا. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ہمیں ان کے راستے پہ چلانا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک وہ بندے ہیں یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا قہر نازل ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اے پروردگار ان کے راستے پہ نہ چلانا. اور جو گمراہ ہو گئے،
ضالین، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے. ان کے راستے پہ بھی نہ چلانا، ہمیں ان کے راستے پہ چلانا جن پہ تو نے اپنا انعام فرمایا ہے. اللہ کے انعام یافتہ بندے، نماز کے اندر ہم اپنے رب سے ان کا راستہ مانگتے ہیں. اب دیکھیے ذرا، ایمان کامل ہوتا ہے محبت مصطفیٰ سے. ایمان کی حفاظت، ایمان کی جلا کے لیے وہ کون سے عوامل ہیں جو ایمان کو جلا بخشتے ہیں؟ ایک حدیث میں نے سنائی آپ کو، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک میرے آقا کریم نے فرمایا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھا ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ قرب مصطفیٰ پانے کے لیے اپنے آقا کریم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا، کثرت درود و سلام، کثرت درود و سلام، یہ ایسا عمل ہے جو قیامت کے دن اہل ایمان کو مدینے والے کا قرب عطا کرے گا، مدینے والے کا قرب عطا کرے گا. اور ہاں قیامت میں تو قرب حاصل ہوگا ہی، دنیا میں بھی میرے مصطفیٰ اسے محروم نہیں رکھیں گے. دنیا میں بھی مصطفیٰ کا قرب اسے حاصل ہوگا، دنیا میں بھی پیارے مصطفیٰ کا قرب اسے حاصل ہوگا جو دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر آمینہ کے لال سے پیار کرے گا، دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر اپنے آقا کریم سے محبت کرے گا. میرے آقا اسے اپنا قرب بھی عطا کریں گے اور اس پر میرے آقا نگاہ لطف و کرم بھی فرمائیں گے، نگاہ لطف و کرم بھی فرمائیں گے. چلیے ابو بکر صدیق سے پوچھ لیتے ہیں، صدیق اکبر سے پوچھ لیتے ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر، ہر شخص کی کوئی خواہشات ہوتی ہیں، ہر شخص کے کچھ ارمان ہوتے ہیں، کچھ آرزویں ہوتی ہیں، کچھ تمنائیں ہوتی ہیں جو دامن میں مچلتی رہتی ہیں. ان آرزوؤں کی تکمیل کے لیے آدمی بے چین اور بے قرار رہتا ہے. اے ابو بکر، کیا تیرے دامن میں بھی کوئی آرزو ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی ارمان ہے، کوئی خواہش ہے؟ صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے دامن میں بھی خواہشیں ہیں، کچھ تمنائیں ہیں، کچھ آرزویں ہیں، کچھ ارمان ہیں جن کی تکمیل کے لیے میں بے قرار رہتا ہوں. فرمایا اے صدیق، ہمیں بھی تو ذرا بتانا، اور تیری 3 خواہشات، آرزویں، تمنائیں اور ارمان وہ ہیں کیا؟ صدیق نے کہا آقا چوتھی خواہش ہی کوئی نہیں، 3 ہی خواہشیں ہیں. فرمایا ابو بکر ذرا بول تو صحیح، وہ 3 تمنائیں کیا ہیں؟ صدیق کہتے ہیں آقا پہلی تمنا یہ ہے الجلوس بین یدئی کا. حضور تمنا یہ ہے سامنے آپ جلوہ فرما ہوں اور میں آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کا دیدار کر کے، آپ کی زیارت کر کے نگاہوں کی پیاس بجھاتا رہوں میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پہلی تمنا. ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا ہمیں باہر کا ویزا مل جائے، کوئی ایجنسی مل جائے، پلاٹ مل جائے. صدیق پوری کائنات میں میرے آقا کریم کی امت میں سب سے بڑا مومن اور سب سے بڑا متقی، جس کو عرش والے رب نے قرآن میں اتقا کہا، اس کا معیار دیکھیے. وہ کہتے ہیں آقا ایک تمنا تو یہ ہے کہ ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر آن آپ کا دیدار کرتا رہوں، آپ کا دیدار کرتا رہوں، آپ کی زیارت کرتا رہوں. وہ کون سا مومن ہے جس کے دل میں یہ تڑپ نہیں؟ مومن ہو اور سچا مومن ہو، مومن ہو اور سچا مومن ہو، وہ تو تڑپتا ہے کہ باری تعالیٰ کب وہ لمحے آئیں خواب میں آقا حجاب اٹھا کر
اپنا جلوہ زیبا دکھا دیں اور سارے حجابات اور نقابات اٹھا کر آمنہ کے لال خواب میں ہی جلوہ جہاں آرا سے ہمیں لطف اندوز فرما جائیں. یہ تو تمنا ہر مومن کے دل میں مچلتی ہے. وہ تو بڑے ہی بلند و بالا نصیب والا ہے جسے حضور حالت بیداری میں دیدار عطا کریں. تو مومن کی تو اس سے زیادہ بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں کہ خواب پہ دیدار مصطفیٰ ہو جائے, حضور کا دیدار خواب میں ہو جائے. مگر صدیق تیرے کیا کہنے, کہتے ہیں آقا پہلی تمنا یہ ہے کہ ہر لحظہ ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ ہر لحظہ دیدار کی لذتیں پاتا رہوں, مشام جاں کو معطر کرتا رہوں. حضور کا دیدار, حضور کی تمنا. جن کو خواب میں حضور کا دیدار ہو نا, میرے آقا نے انہیں خوشخبری دی ہے, انہیں بشارت دی ہے رحمت کائنات میں. آمنہ کے لال فرماتے ہیں دنیا والو من رآنی فی المنام فقط رأى الحق, جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. جس کو خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہو, کعبے کے رب کی قسم ہے وہ رسول اللہ کا ہی دیدار ہوگا, وہ حضور ہی کی زیارت ہوگی. کیوں؟ میرے آقا نے وجہ بھی بیان فرما, ان الشیطان لا یتمثل بی, فرمایا دنیا والو شیطان میری صورت بن کر خواب میں نہیں آ سکتا. جس کو خواب میں دیدار رسول ہو جائے, جس کو خواب میں دیدار مصطفیٰ ہو جائے, کعبے کے رب کی قسم ہے میرے آقا نے اسے بشارت دی ہے وہ ان قریب مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھ لے گا. حالت بیداری میں بھی دیکھے گا. کیا مقام ہوگا امام سیوطی کا, جس نے 1-2 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ امام جلال الدین سیوطی جو اپنی صدی کا مجدد بھی ہے, محدث بھی ہے, مفسر بھی ہے, ارے 1-2 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ حالت بیداری میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا. تاجدار گولڈک شریف سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڈوی علیہ رحمہ حالت بیداری میں دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں. بریلی کا تاجدار احمد رضا مدینہ منورہ مواجہ شریف پر حالت بیداری میں مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب کو جب دیدار ہوا اور جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے ہوش و حواس سے حالت بیداری میں جاگتے ہوئے گنبد خضرا کے مکی کا مکھڑا کی دیکھ رہے ہیں اور مشام جاں معطر ہوتے ہیں, کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے. میرے علی شاہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آقا, سامنے جلوہ زیبا ہے, دیدار کر رہے ہیں اور سیدنا پیر میرے علی شاہ کہہ رہے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بڑی. حضور کا دیدار کر رہے ہیں, حضور کا دیدار کر رہے ہیں. اور بریلی کا تاجدار سفر کی 25 تاریخ کو جن کا وصال ہے, جن کو پورا عالم اسلام اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے, مدینہ منورہ جب حاضر ہوئے دیدار مصطفیٰ کی تمنا لیے ہوئے ہیں, میرے آقا نے نگاہ لطف و کرم فرمائی, حجابات اٹھ گئے, پردے ہٹ گئے اور احمد رضا مصطفیٰ کے جلووں میں گم ہو گیا. آقا کا دیدار حالت بیداری میں ہوا. احمد رضا کہتے ہیں پیش نظر
وہی بات تاجدار گولڑا کہتے ہیں، اس صورت نو بلی کا تاجدار اپنے انداز میں کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، ہاں روکیے سر کو روکیے، یہی امتحان ہے۔ صدیق کہتے ہیں آقا تمنا یہ ہے کہ ہر لحظہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ یہ ایمان کی دولت و نعمت جو رب نے ہمیں عطا کی، اس نعمت کو کمال کے منتہا تک پہنچانے کے لیے دیدار مصطفیٰ کی تمنا دل میں رکھنا ایمان کو جلا بخشا۔ کتنے لوگ ہیں، میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، جتنا مجمع ہے ذرا غور کریں، کتنی مرتبہ تمنا کی ہے حضور کا دیدار ہو۔ کلمہ پڑھا ہے آقا کا، اس کلمہ پڑھنے کے کچھ تقاضے ہیں۔ حضور سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو حب رسول کے کچھ تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا جو ایمان کی پہچان ہے کہ مصطفیٰ کریم کی زیارت کی آرزو کیا کرو، تمنا کیا کرو۔ اور ہاں مجھے کہنے دیجئے، بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ اور بڑے بڑے اکابر اسلاف کرام یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، یہ دعا دل پر لکھ کر آج لے جاؤ۔ اللہم شرفنا بزیارت النبی الکریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فی حیاتنا وبعد مماتنا انکا علی کل شیء قدیر۔ اے رب کریم مرنے سے پہلے مدینے والے مصطفیٰ کا مکھڑا دکھا دے۔ فی حیاتنا وبعد مماتنا، اے اللہ دنیا میں دیدار مصطفیٰ کی لذت عطا کر، اور جب موت آ جائے ذہن نصیب کہ مرتے وقت آقا جلوہ گر ہو جائیں اور اپنا دیدار عطا کر۔ اس سے بڑی کو خوش قسمتی ہے۔ کتنے اولیاء اللہ ہیں، ادھر روح پرواز کر رہی ہے، ادھر مصطفیٰ کریم خود تشریف فرما۔ حضور لینے آ رہے، فرمایا بریلی کے احمد رضا کا آج انتظار ہے، کیونکہ احمد رضا آ رہا ہے۔ دیدار مصطفیٰ کی تمنا۔ دوسری خواہش صدیق کیا ہے؟ صدیق کہتے ہیں آقا ایک خواہش دوسری یہ ہے، انفاق مالی علیک۔ حضور دوسری تمنا، خواہش اور آرزو یہ ہے مال میرا ہو، اشارہ آپ کا ہو۔ بہت بڑی بات کہہ گیا صدیق اکبر، آپ نے توجہ نہیں دی۔ آپ کے سر کے عمر سے اوپر سے صدیق کا جملہ گزر گیا۔ صدیق کہتے ہیں آقا دوسری تمنا یہ ہے پیسہ میرا ہو، روپیہ میرا ہو، مال میرا ہو، دولت میری ہو، اشارہ مدینے والے کا ہو۔ کیا مطلب؟ صدیق کہتے ہیں آقا تمنا یہ ہے پیسہ میرا ہو، مال میرا ہو، روپیہ میرا ہو، آپ اشارہ فرماتے جائے ابو بکر یہاں خرچ کر، ابو بکر یہاں خرچ کر، ابو بکر یہاں خرچ۔ دوسری تمنا یہ ہے مال میرا ہو، میں آپ پہ مال لٹا دوں۔ اور ہاں صحابہ نے مال لٹایا، یہ ایمان کی علامت ہے۔
اور نہیں نہیں کہنے دو، محبت رسول کی علامت ہے صحابہ جب بھی مال خرچ کرنے کا موقع آتا تھا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مصطفیٰ کے اشارہ ابرو پر مال قربان کرنے کے لیے بے قرار بے چین رہا گیا۔ صحابہ تو منتظر رہتے تھے کب وہ گھڑیاں آئیں، کب وہ لمحے آئیں، آقا اشارہ فرمائے اور ہم مال لٹاتے پھرے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے نا، ایمان کو جلا کیسے بخشیں، یہی موضوع بیان ہے کر رہا ہوں، موضوع سے ہٹا نہیں، موضوع کو اختتام کی طرف لے جا رہا اور بڑی تیزی سے لے جا رہا ہوں، وقت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اب آپ سمجھتے جائیں، حضور کے دیدار کی تمنا رکھا کرو، دعائیں مانگا کرو اور حضور کے دین پر مال خرچ کیا کرو۔ صدیق کہتے ہیں حضور تمنا یہ ہے مال میرا ہو، اشارہ آپ کا ہو، میں مال خرچ کرتا رہوں، مجھے بہت مزہ آئے آپ پہ مال خرچ کرنے میں۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، میرے آقا ممبر پہ ہیں، مسجد نبوی کا ممبر ہے، فرماتے ہیں مال مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے لو۔ حدیث میں ہے، میں دکھاتا ہوں، فرمایا کون کون آج سودا کرے گا؟ صحابہ نے کان کھڑے کیے، فرمایا آج کون کون ہے تم میں سے جو میں محمد سے آج سودا کرے؟ صلی اللہ ہو، آواز آئے صلی اللہ ہو، کون ہے جو سودا کرے گا؟ صحابہ تیار ہو گئے، آقا کچھ فرمانے والے ہیں، فرمایا ہاں ہاں آؤ میرے ساتھ سودا کرو، غزوہ تبوک کے لیے مال مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے لو۔ میں پوری حدیث پڑھتا ہوں تاکہ کسی قسم کی تشکیک نہ رہے، اشکال نہ رہے، جی ہاں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ میرے آقا نے فرمایا من جہز جیش الاسرہ فلہ الجنہ، تم میں سے کون ہے جو غزوہ تبوک کی کفالت کرے، مال خرچ کرے، میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا صحابہ اٹھ کے گھروں کو دوڑ گئے مال لینے، ہر صحابی جا رہا ہے، دوڑے جا رہا ہے، سانس پھولا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ سودا کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا غزوہ تبوک کے لشکر کی کفالت کرو، میں مصطفیٰ تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، جنت مجھ سے لے لو، مال مجھے دے دو۔ صحابہ گئے مال لینے، جاتے جاتے حضرت عمر گفتگو کرتے جاتے ہیں، صحابہ نے کان لگایا، عمر کیا کہتا جاتا ہے؟ عمر کہتا ہے یارو ہر مرتبہ ابو بکر مال خرچ کرنے میں ہر ایک سے آگے بڑھ جاتا ہے، مگر آج میں اتنا مال لاؤں گا، اتنا مال لاؤں گا، اتنا مال لاؤں گا، آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج میں آگے بڑھوں گا۔ گئے نا مال لے کر کے آئے، سب مال لے کے آ رہے ہیں، عمر آئے، میرے آقا نے پوچھا عمر کتنا مال لائے ہو؟ عمر کہتے ہیں آقا جئتو بنصف مالی، حضور آدھا مال لایا ہوں، آدھا بیوی بچوں کے لیے گھر میں رکھا ہے اور آدھا مال لے کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور گفتگو فرما رہے تھے، ابو بکر آ گئے، دیکھا کہ ابو بکر نے تن کے کپڑے اتار کر سامان میں رکھے ہیں، ایک ٹاٹ سا لپیٹا ہوا ہے، کنڈوں کے بٹن بنائے ہوئے ہیں۔ حضور نے سر سے لے کر پاؤں تک ابو بکر کو دیکھا، ایک نظر پاؤں سے سر تک صدیق کو دیکھا، صدیق کا جائزہ لیا، فرمایا صدیق یہ کیا حال تو نے بنا رکھا ہے، یہ کیا حال تیرا بنا ہوا ہے؟ ٹاٹ لپیٹا ہے، کنڈوں کے بٹن ہیں اور اتنا مال لے کر آیا ہے۔ فرمایا ابو بکر تو بتا تو کتنا مال لے کے آیا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں آقا میں نے تو گھر میں کپڑے سینے والی سوئی بھی نہیں چھوڑی۔
سوئی بھی نہیں چھوڑی گھر میں، سارا سامان، سارا اثاثہ گھر کا، تن کے کپڑے بھی اتار کر سامان میں رکھ کے لے آیا ہوں، ٹاٹ لپیٹ لیا ہے، ٹاٹ لپیٹ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ دیکھیے ذرا ایمان کیسے جلا پاتا ہے، ایمان کا کمال کیسے حاصل ہوتا ہے۔ بندہ کامل مومن کب بنتا ہے؟ صدیق سے سیکھو۔ صدیق کہتے ہیں آقا سارا مال لے آیا ہوں، ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ صدیق کیا کہتے ہیں سننا ذرا پنواں والو۔ ابو بکر کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہے، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، سوئی بھی نہیں چھوڑی وہ بھی لے آیا ہوں۔ کہنے والے نے کہا اور خوب کہا، پروانے کو چراغ، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ پوری امت میں اتقا ابو بکر ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، یہ ابو بکر ہے۔ حضور نے دیکھا کہ جبریل کھڑا ہے، مال پڑا ہے، صدیق نے ٹاٹ لپیٹا ہے، کنڈوں کے بٹن ہیں۔ جبریل کو دیکھا، جبریل تو کیسے آیا؟ جبریل عرض کرتے ہیں آقا آپ کے رب نے آپ کے یار غار ابو بکر کو سلام بھیجا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، عرش والے رب نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یہ جبریل آیا ہے، تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ صدیق آنسوں کی جڑی لگ گئی، آنکھوں میں آنسوں کی برسات ہے۔ کہتے ہیں آقا کہاں میں، کہاں میرے رب کا سلام، کہاں ابو بکر، کہاں ابو بکر کے رب کا سلام؟ فرمایا ابو بکر صرف سلام نہیں آیا، اللہ پوچھ رہا ہے کہ اپنے یار غار سے پوچھیں کہ سب کچھ لوٹا کر قربان کر کے کہیں مجھ پہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، پوچھنے والا رب ہے۔ ابو بکر یہ مال قربان کر کے تو ناراض تو نہیں ہو گیا رب پہ کہ سب کچھ ہی دینا پڑ گیا؟ سنیے جواب، ایمان کیسے کامل ہوتا ہے۔ پوری امت میں سب سے بڑا کامل مومن ابو بکر ہے، اتقا ہے ابو بکر۔ کہتے ہیں حضور میں اور اپنے رب پر ناراض، میں اور اپنے رب پر ناراض؟ یا رسول اللہ مجھے تو یہ فکر ہے، مجھے یہ اندیشہ ہے، اور مجھے یہ سوچ آ رہی ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ نذرانہ میرے رب کریم کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ مجھے تو یہ فکر ہے۔ ناراض 3 مرتبہ کہا صدیق نے، 3 مرتبہ صدیق نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا، انا عن ربی راضٍ، انا راضٍ عن ربی، انا راضٍ عن ربی، میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں۔ دیدار مصطفیٰ کی تمنا رکھو، رب کا دیا ہوا مال اس کے پیارے محبوب کی دین پر خرچ کرو، دیدار کی تمنا رکھو۔ حضور کا دیا ہوا مال، حضور قاسم نعمت ہے میرے آقا، انما انا قاسم واللہ یعطی، انما انا قاسم واللہ یعطی، جس کسی کو جو نعمت ملتی ہے دیتا رب تعالی ہے، تقسیم مدینے والے مصطفیٰ کرتے ہیں۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ۔ پوچھا ابو بکر تیسری تمنا کیا ہے، تیسری خواہش؟ صدیق کہتے ہیں آقا تیسری تمنا یہ ہے، الصلاۃ علیک، الصلاۃ علیک، دن ہو یا رات، سردی ہو یا گرمی،
اب ہو یا کب ہو یا تب ہو یا جب ہو، الصلاۃ علیہ کا معنی یہ ہے ہر لحظہ، ہر آن، ہر گھڑی۔ حضور تمنا یہ ہے ہما وقت آپ پر درود شریف عرض کرتا رہوں، درود شریف پڑھتا رہوں، درود شریف پڑھتا رہوں۔ واہ صدیق، تو نے تمنا ظاہر کی الصلاۃ علیک، حضور ہر لحظہ آپ پر درود شریف پڑھتا رہوں۔ حج و عمرہ کرنے والوں، مدینہ شریف جب حاضری دیتے ہیں حج عمرہ کرنے والے، سرکار پر سلام عرض کرتے ہیں، پھر ابو بکر کو سلام کرتے ہیں، پھر عمر کو سلام کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے، مناجات پیش کر کے، درود السلام پڑھ کے، پھر ابو بکر، پھر عمر، ان کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایمان، شکر کرتے ہیں کہ ہمیں وہ عقیدہ ملا جو قرآن کا عقیدہ ہے، جو حدیث شریف کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ یہ راہ نجات ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ هو اہل السنہ والجماعہ، هو اہل السنہ والجماعہ۔ الحمدللہ کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، یہ وہ صراط مستقیم ہے۔ اور یہ ایمان کی دولت و نعمت جو ہے، اسے جلا بخشنے کے لیے اپنے آقا پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ سرکار نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھا ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کی محبت اور نعمت عطا فرمائے۔ مولانا محمد حسین صاحب فرما رہے ہیں کہ یہاں جو مدرسہ طالبات کا ہے اس میں داخلہ شروع ہے۔ جو حضرات بچیوں کو دینی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں وہ مدرسے میں داخلہ جاری ہے۔ بچیوں کو دین کی تعلیم دلوائیں اور قرآن و سنت کی تعلیم سے مزین کریں۔ بچیوں کے قیام کے لیے ہاسٹل کا بھی انتظام ہے اور کھانے کا بھی مدرسے کی طرف سے ہی اہتمام ہے۔ سب حضرات اس مدرسے سے تعاون بھی کریں، مسجد کی تعمیر میں بھی تعاون کریں، اور مدرسے کی کامیابی کے لیے جہاں مالی معاونت کی ضرورت ہے وہ یہاں